اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 209 میں حرم سے پہلے مستطیع کی وفات کا حکم بیان کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص حج کی استطاعت حاصل ہونے کے بعد وہ حج پہ جاتا ہے اور حرم میں پہنچنے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اس کی حج کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ حج کے لیے نائب بنانے کا وجوب بیان کیا جائے گا۔ کس مقام سے حج نیابتی کو انجام دلایا جائے، متعلقہ حدیث اور روایات اور متعلقہ فروعات اور مسائل بھی بیان ہوں گے۔ عبارت کی تشریح اور توضیح بھی پیش کی جائے گی۔ مستطیع شخص پر حج واجب ہو جاتی ہے۔ اگر انسان مستطیع ہوتا ہے اور حج پہ چلا جاتا ہے تو اگر وہ حرم میں داخل ہونے کے بعد فوت ہوتا ہے تو اس کی حج کے لیے نائب لینا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس سے پہلے فوت ہو جائے تو پھر اس کے لیے نائب لینے کا حکم آتا ہے، لیکن اس میں ہے کہ اس صورت میں اس پر نائب لینا واجب ہوگا جب اس پر حج کا وجوب استقرار پکڑ چکا ہو، یعنی وہ کیا ہو مکمل طور پر وجوب اس پر ثابت ہو چکا ہو۔ مثال کے طور پر 1 سال اس پر حج واجب ہو گئی تھی اور وہ اس سال حج پہ نہیں گیا، اگلے سال وہ جاتا ہے اور حج کو انجام دینے سے پہلے ہی، حرم میں داخل ہونے سے پہلے ہی وہ فوت ہو جاتا ہے، تو پھر اس پر حج چونکہ پہلے سال سے مستقر ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے وجوب اس کا، تو اس کے لیے اس کو نائب لینا پڑے گا۔ لیکن اگر حج کا وجوب استقرار نہ پکڑ چکا ہو، یعنی کہ اسی سال اس پر حج واجب ہوئی اور وہ حج پہ چلا گیا اور راستے میں فوت ہو گیا، تو پھر بھی اس پر نائب لینا واجب نہیں ہوگا۔ اس عبارت کو دیکھتے ہیں۔ وَحَيْثُ أَجْزَأَ لَا يَجِبُ الْإِسْتِنَابَةُ فِي إِكْمَالِهِ وَقَبْلَهُ تَجِبُ مِنَ الْمِيقَاتِ إِنْ كَانَ مُسْتَقِرًّا وَإِلَّا سَقَطَ سَوَاءٌ تَلَبَّسَ أَمْ لَا۔ اگر انسان حج پہ جاتا ہے اور احرام باندھنے کے بعد اور حرم میں داخل ہونے کے بعد فوت ہو جاتا ہے تو وہ حج سے کافی ہو جاتا ہے۔ جہاں پر اس کا وہ فعل کافی ہوتا ہے لا یجب الاستنابۃ فی اکمالہ، تو اس حج کو مکمل کرنے کے لیے کسی کو نائب لینا واجب نہیں ہوتا، چونکہ وہ اس کا عمل یعنی احرام باندھنے کے بعد اور حرم میں داخل ہونے کے بعد فوت ہو جانا یہی حج سے مجزی اور کافی ہے۔ جب وہی کافی ہے تو پھر اس کو مکمل کرنے کے لیے نائب بنانا بھی واجب نہیں ہے۔ وَقَبْلَهُ، اگر حرم میں داخل ہونے سے پہلے وہ فوت ہو جائے، تاجب من المیقات، تو اس صورت میں میقات سے حج انجام دلوانے کے لیے کسی کو نائب بنانا واجب ہے، استنابت واجب ہے۔ ایسے شخص کو وہاں سے لیا جائے کہ جو میقات سے احرام باندھ کر باقی اعمال حج کو انجام دے۔ ان کان مستقرن، اگر وجوب حج مستقر تھا یعنی ثابت ہو چکا تھا، پہلے سال وہ واجب ہوا تھا لیکن اس سال وہ گیا نہیں، اگلے سال فوت ہو گیا، تو اس کے لیے چونکہ وجوب حج تو پہلے سال سے مستقر ہے تو اس کو نائب لینا چاہیے۔ وَإِلَّا سَقَطَ، اور اگر اسی سال اس پر حج واجب ہوا ہے اور وہ حج پہ چلا آیا اور راستے میں فوت ہو گیا ہے تو پھر اس کے لیے نائب لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سواء تلبس ام لا، چاہے اس نے حج کو انجام دیا ہے یا نہیں دیا، اگر اسی سال اس پر استطاعت آتی ہے اور وہ حج کو شروع کر دیتا ہے تو جس مرحلے میں بھی وہ فوت ہو جائے اس کے لیے نائب لینے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ وجوب حج مستقر نہیں ہوا، ثابت نہیں ہوا۔ اس پر جو استطاعت مالی وغیرہ آئی تھی وہ اس کے مطابق چل پڑا تھا، اگر راستے میں فوت ہو جاتا ہے تو پھر نائب بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ احرام باندھنے سے پہلے فوت ہو جائے، جیسا کہ اپنے شہر میں فوت ہو جائے یعنی کہ میقات سے پہلے فوت ہو جائے، یا مثلا احرام باندھنے کے بعد اور حرم میں داخل ہونے سے پہلے فوت ہو جائے، دونوں صورتوں میں وہ کیا ہوگا،
مجزی ہوگا، چونکہ اس پر وجوب حج مستقر نہیں ہوا، ثابت نہیں ہوا۔ وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ وَكَانَ الْحَجُّ قَدْ اسْتَقَرَّ فِي ذِمَّتِهِ بِأَنْ اجْتَمَعَتْ لَهُ شَرَائِطُ الْوُجُوبِ وَمَضَى عَلَيْهِ بَعْدَهُ مُدَّةٌ يُمْكِنُهُ فِيهَا اسْتِيفَاءُ جَمِيعِ أَفْعَالِ الْحَجِّ فَلَمْ يَفْعَلْ قُضِيَ عَنْهُ الْحَجُّ مِنْ بَلَدِهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَایَاتِ۔ اگر وہ اس سے پہلے فوت ہو جاتا ہے جہاں پر وہ حج سے مجزی ہوتا تھا، یعنی احرام باندھنے کے بعد اور حرم میں داخل ہونے کے بعد وہ فوت ہوتا تھا تو وہ حج مجزی ہوتی تھی۔ اس مقدار سے پہلے فوت ہوتا ہے یعنی حرم میں داخل ہونے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے۔ وَكَانَ الْحَجُّ قَدْ اسْتَقَرَّ فِي ذِمَّتِهِ، اور حج بھی اس کے ذمہ پر مستقر اور ثابت ہو چکی تھی، یعنی پختہ طریقے سے اس پر حج کا وجوب آ چکا تھا لیکن وہ اس کو انجام دینے کے لیے نہیں کیا تھا۔ بِأَنْ اجْتَمَعَتْ لَهُ شَرَائِطُ الْوُجُوبِ، یعنی اس کے لیے وجوب کی شرائط جمع ہو گئی تھی۔ وَمَضَى عَلَيْهِ بَعْدَهُ مُدَّةٌ، اور اس پر شرائط وجوب کے بعد اتنی مدت گزر گئی، يُمْكِنُ فِيهَا اسْتِيفَاءُ جَمِيعِ أَفْعَالِ الْحَجِّ، جن میں وہ حج کے تمام افعال کو پورے طریقے سے انجام دے سکتا تھا، اس کے لیے ممکن تھا اس مدت میں کامل انجام دے تمام افعال حج کو، یعنی ایک سال اس پر گزر چکا ہے، پچھلے سال وہ جا کر حج کو مکمل کر سکتا تھا لیکن وہ نہیں کیا، فلم یفعل، اور اس نے اس کو انجام نہیں دیا۔ اگر احرام باندھنے کے بعد اور حرم میں داخل ہونے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے اور حج اس پر مستقر ہو چکی تھی، پچھلے سال سے اس پر واجب ہو چکی تھی، قضی عنہ الحج من بلدہ، تو اس کی طرف سے حج کی قضا کی جائے گی اور نائب کے ذریعے اس کی حج کروائی جائے گی، من بلدہ فی ظاہر روایہ، روایت کے ظاہری معنی کی بنیاد پر اس کے شہر سے نائب کو بھیجا جائے گا تاکہ وہ اس کی حج کو انجام دے۔ ایک تو اس عبارت میں مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف سے حج کو انجام دلایا جائے گا، یہ قضا کے معنی میں نہیں ہے کہ جناب علی وقت گزرنے کے بعد اس کو انجام دینا، بلکہ معنی لغوی ہے، اور لغت میں قضا کے معنی بہت سے ہیں، تقریباً 5 تک معنی بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ علامہ اختر عباس نجفی نے کتاب القضاء جلد اول کے شروع میں اس کو بیان کیا ہے، اور وہ اردو زبان میں بہت سالوں پہلے وہ شائع ہو چکی ہے۔ اور اس میں سے ایک معنی ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز کو ادا کر لیتے ہو، نماز جمعہ کو وقت پہ ادا کر لیتے ہو، تو یہاں بھی معنی یہ ہے قُضِيَ عَنْهُ الْحَجُّ، اس کی حج انجام دلوائی جائے، تو وہ جو نائب جائے گا وہ قضا کی نیت نہیں کرے گا بلکہ یعنی اس کو ادا کی نیت سے انجام دے گا۔ اصل اختلاف اس میں یہ ہے کہ اگر میت کا مال وہ اس کے شہر سے اجرت کے لیے کافی ہو تو پھر شہر سے ہی اجیر کو بھیجا جائے گا یا نائب کو بھیجا جائے گا، اور اگر اس کا مال اجرت سے کم ہو جو شہر سے ہوتی ہے تو پھر اس کا علیحدہ حکم بیان کریں گے مصنف۔ یہ جو شہید ثانی نے فرمایا ہے کہ روایت کا ظاہری معنی یہ ہے کہ نائب کو میت کے شہر سے بھیجا جائے، اس مسئلہ میں 4 روایات ہیں جو کافی شریف میں علامہ محمد بن یعقوب کلینی کی کتاب میں ہیں، جو حج بلدی میں ظہور رکھتی ہیں، یعنی جس شہر میں وہ فوت ہوا ہے اسی شہر سے نائب کو بھیجا جائے۔ تو شہید ثانی کے بقول روایت نہیں کہنا چاہیے تھا بلکہ روایات کہنا چاہیے تھا، ظاہر روایات، چونکہ 4 روایت اس پر ہیں۔ یہ بھی ایک اچھا تذکر ہے، مگر یہ کہ روایت سے جنس سے روایت مراد دی جائے، اور جنس میں پھر ظاہر ہے کہ وہ تمام روایات شامل ہو جاتی۔ یہ 4 روایات جو ہیں، ایک تو عمر بن یزید کی ہے، دوسری علی بن ریاب کی ہے، تیسری ابو سعید کی مرسلہ ہے، اور چوتھی احمد بن محمد بن ابی ناصر بزنتی کی روایت ہے جو امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے۔ تو عمر بن یزید کی روایت
بلکہ پہلی 3 روایات امام صادق علیہ السلام سے ہیں. فی رجل اوصى بحجہ فلم تکفہ من الکوفہ انہا تجزی حجۃ من دون الوقت. امام صادق علیہ السلام نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جس نے وصیت کی تھی کہ اس کی طرف سے حج انجام دلائی جائے اور اس کا مال کوفہ سے کفایت نہیں کرتا. فرمایا اس کی حج میقات سے پہلے جو ہے مجزی ہوگی. اسی طرح علی بن ریاب کا بھی جواب ہے اور ابو سعید کی مرسلہ میں بھی یہی ہے. یحج بہا رجل من موضع بالغ، جہاں سے ممکن ہو وہیں سے وہ شخص اس کی طرف سے حج کرے. والاولا ان یراد بہا الجنس، شہید ثانی فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ اس الروایہ سے جنس روایات مراد لیا جائے. لأن ذلك ظاہر 4 روایات فی الکافی، چونکہ یہ معنی اور مضمون 4 روایات کا ظاہر ہے جو کافی شریف میں ناقل ہوئی ہیں. اظہرها دلالتا روایت احمد بن ابی نصر عن محمد بن ابی عبداللہ، جن میں زیادہ واضح معنی اور دلالت رکھنے والی وہ روایت ہے احمد بن ابی ناصر کی جو محمد بن عبداللہ سے نقل کی ہے. قال سألت ابا الحسن الرضا علیہ السلام عن الرجل يموت فیوصی بالحج من این یحج عنہ. امام ابو الحسن رضا علیہ السلام سے روایت کی، سوال کیا ایک شخص کے بارے میں جو فوت ہوتا ہے تو وصیت کر جاتا ہے حج کی، تو اس کی حج کہاں سے کرائی جائے؟ تو امام علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے، قال علیہ السلام، امام علیہ السلام نے فرمایا علی قدر مالہی، اس کی مال کی مقدار کے مطابق. ان واسعہ مالہ فمن منزلہ وان لم یسعہ مال من منزلہ فمن الکوفہ فان لم یسعہ من الکوفہ فمن المدینہ. اگر اس کا مال وسیع ہے تو اس کے گھر سے نائب لیا جائے، اگر اس کا مال وسعت نہیں رکھتا اس کے گھر سے حج کو شروع کرنے کے لیے تو کوفہ سے نائب لیا جائے، اور اگر کوفہ سے بھی حج کے لیے وسعت نہیں ہے اس کے مال میں تو مدینہ سے نائب کو لیا جائے. وَإِنَّمَا جَعَلَهُ ظَاهِرَ الرِّوَایَةِ لِإِمْكَانِ أَن يُرَادَ بِمَالِهِ مَا عَيَّنَهُ أُجْرَةً لِلْحَجِّ بِالْوَصِيَّةِ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْوَفَاءُ بِهِ مع خروج ما زاد عن اجرته من المیقات من الثلث اجماعا. اس عبارت میں یہ مطلب بیان کرنا چاہتے ہیں کہ شہید اول نے اپنی عبارت میں جو فرمایا ظاہر روایت یہ ہے، روایت کا ظاہری معنی یہ ہے کہ میت کے شہر سے قضا کی جائے، اور صریح روایت نہیں کہا. کیوں؟ چونکہ اس روایت میں ایک دوسرا احتمال بھی موجود ہے. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جب دوسرا احتمال موجود ہے تو روایت ایک ہی معنی میں صراحت اور نص نہیں ہوگی، اور صراحت اور نص کے مرتبہ سے نیچے آ جائے گی ظہور کے مرتبہ میں. یعنی اس میں 2 احتمال ہیں لیکن یہ جو احتمال ہے یہ زیادہ واضح ہے. وہ احتمال جس کی وجہ سے روایت اپنے صراحت اور نص ہونے سے نکل جاتی ہے وہ یہ ہے کہ میت نے اگر وصیت کی ہو حج کروانے کی اور اجرت بھی حج کے لیے معین کر دی ہو، مثال کے طور پر اس نے وصیت نامہ لکھا اور حج کے لیے مقدار بھی مال کی معین کر دی ہو سکتا ہے کہ روایت اسی صورت کو مراد لیتی ہو. تو جب روایت میں جو کہ ایک جملہ تھا اعلی قدر مال ہی، مراد وہ مال ہے جو میت نے اور وصیت کرنے والے نے خود معین کیا تھا، تو اس میں تو فقہا میں اختلاف نہیں ہے کہ وصیت کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور معین جو مقدار ہے اگر وہ میت کے شہر سے حج کے لیے کافی ہو تو شہر سے نائب لیں گے، اور یہی مضمون روایت بھی ہے. البتہ ایک شرط ہے کہ اجرت میقات سے جو ہوگی وہ اصل مال سے لی جائے گی، اور اس سے زیادہ جو اجرت ہے وہ ثلث مال سے لی جائے گی، یعنی میقات سے پہلے اس کے شہر سے جو نائب نے چلنا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ وصیت کی صورت میں میت کے لیے نائب لینا
شہر سے ہی ہوتا ہے جس میں وہ فوت ہوا ہے، اجماع فقہا ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اس بنا پر روایت مذکورہ جو ہے یہ وصیت کے فرض کی دلیل ہے اور دوسرے فروض کی اور مفروضوں کی دلیل نہیں ہے کہ جن میں فقہا میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ محل اختلاف وہاں ہے جہاں میت نے وصیت مطلقہ کی ہو اور حج کے لیے اجرت معین نہ کی ہو۔ اس عبارت کی تطبیق کر لیتے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّمَا جَعَلَهُ ظَاهِرَ الرِّوَایَةِ، بے شک شہید اول نے اس مطلب کو روایت کا ظاہری معنی قرار دیا ہے، لِإِمْكَانِ أَن يُرَادَ بِمَالِهِ مَا عَيَّنَهُ أُجْرَةً لِلْحَجِّ بِالْوَصِيَّةِ، چونکہ ممکن ہے کہ روایت میں مال میت سے مراد وہ مال لیا جائے جو اس نے معین کر دیا تھا وصیت کے اندر حج کی اجرت کے لیے۔ تو جب دوسرا احتمال پایا جاتا ہے کہ اس مال سے مراد وہ مال ہو جو اس نے حج نیابتی کی وصیت میں اجرت کے طور پر معین کر دیا ہو، فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْوَفَاءُ بِهِ مَعَ خُرُوجِ مَا زَادَ عَنْ أُجْرَتِهِ مِنَ الْمِيقَاتِ مِنَ الثُّلُثِ إِجْمَاعًا، یعنی شرط یہ ہے کہ حج کی اجرت میقات سے تو اصل مال سے نکالی جائے گی، اور جو اس سے زائد اجرت ہوگی یعنی شہر سے لے کر میقات تک وہ ثلث مال سے نکالی جائے گی، وہ وصیت کے تحت جو واجب ہوتی ہے۔ اس عبارت میں بالوصیت عینہ کے متعلق ہے اور وفاء بہی میں ہو کی ضمیر ما عینہ کی طرف لوٹے گی۔ اس طرح وہ بھی چونکہ مذکر ہے تو اس کی طرف ضمیر مذکر کی لوٹا دی گئی۔ اجرت ہو سے مراد اجرت حج ہوگی، اور من الثلث کا تعلق ہے خروج کے ساتھ، چونکہ وہ مصدر ہے تو آپ نے فعل والا عمل کرتا ہے اور اس کے متعلق بھی ہو سکتے ہیں۔ اجماعاً یہ قید ہے یتعین الوفاء بہ کی، یعنی وصیت کی صورت میں تمام فقہائے شیعہ کا یہی نظریہ ہے کہ اس کی وصیت پر عمل کیا جائے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس اجماعاً کو خروج ما زاد عن اجرت ہی کے متعلق قرار نہیں دینا، چونکہ میقات کی اجرت سے جو زائد مقدار ہوتی ہے اس میں فقہا کا اجماع نہیں پایا جاتا، بلکہ اس میں اختلاف موجود ہے کہ آیا اس کو ثلث مال سے نکالیں گے یا اصل مال سے نکالیں گے۔ تو بہرحال شہید ثانی کی یہی رائے ہے کہ ثلث مال سے اس کو نکالا جائے گا۔